نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ اپنے دین کی سمجھ کی جانب، دین کی طلب کی جانب، ہدایت کی جانب رغبت دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی طرف مت موڑنا۔ اے میرے اللہ ہمیں ہدایت دینا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ہماری نیکیوں کو قبول کرنا۔ اے اللہ ہمارے ہر نیک کام کو ریا سے اور تکبر سے بچا کے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری صحتوں میں ایسی برکت عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما میرے مالک کہ ہم تیرے دین کو سیکھ سکیں، اس کو سکھا سکیں اور دین کی خدمت کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 104 یہاں سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا تم نہ کہو رائنا رائنا، وقولوا اور تم کہو انظرنا، واسمعوا اور تم سن لو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ علیم کا مطلب ہے، عین سے علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور الف سے علیم کا مطلب ہے دردناک، عذاب عذاب ہے۔ جو یہ آیت جو ہے یہ جب نازل ہوئی، ہم تھوڑا سا اس کا تناظر دیکھ لیں کہ جب اسلام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو تعلیمات دیا کرتے تھے بیٹھ کے، اور اگر کسی صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہتا تھا تو اس کے لیے وہ لوگ لفظ استعمال کیا کرتے تھے رائنا، کہ رائنا کا مطلب کہ ہماری رعایت کیجیے، جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا ایکسکیوز می پلیز، یہ میں ذرا وضاحت کر دیں، بتا دیں، تو یہ اسی یہ معنی میں آتا تھا، تو وہ لوگ رائنا کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس بارے میں ہمیں ہماری رعایت کریں اور ہمیں دوبارہ سے سمجھا دیں۔ اور جو ان کی اصطلاح تھی نا عربوں کی، وہ بہت وسیع تھی۔ ان کے ہاں اس لفظ کے اور مطلب بھی تھے۔ عبرانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو معنی تھے وہ اچھے نہیں تھے، وہ یہ برے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، بددعائیہ کلمات میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور اگر وہ اس کو کھینچ کے بولتے رائنا کہتے تو اس کا مطلب چرواہا کے ہوتے تھے۔ تو یہودی جو تھے وہ چونکہ ان کے دلوں میں شرارت کا عنصر بہت غالب تھا، تو وہ جب انہوں نے یہ لفظ سنے مسلمانوں کی محفل میں تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم لوگ ایسے کہتے ہو۔ اور جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ان کی بہت زیادہ ان کی زبانوں سے اور ان کی ٹرمنالوجی سے واقفیت رکھتے تھے، جس میں سے ایک صحابی تھے سعد بن معاذ۔ انہوں نے جب یہودیوں کی اس طرح کی لفظ کو بگاڑ کر مذاق اڑانا سنا تو انہوں نے پھر بہت اس چیز کا انہوں نے غصہ کیا اور انہوں نے تلوار نکالی اور انہوں نے ان سے کہا کہ اب آئندہ اگر تم لوگوں نے کسی نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اس طرح سے تم لوگوں نے اس کو بگاڑ کے غلط معنوں میں استعمال کیا تو میں تم لوگوں کی گردن اڑا دوں گا۔
تو ان کے اس طرح غصہ کرنے پر جو تھا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو ہیں یہ نازل کی، اور یعنی ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کی وجہ سے اس کے اپنے ہم معنی لفظوں کو سامنے لا کر مذاق اڑاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل تھی اس میں جو لوگ تھے ان کے لفظ کو وہ موڑ توڑ پر پیش کرتے، جس کے اوپر صحابی سعد بن معاذ جو تھے انہوں نے غصہ کیا اور انہوں نے دھمکایا ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ اس بات کے اوپر لڑائی جھگڑا طول پکڑتا، اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے کہ اس لفظ کو کہنا چھوڑ دو، بلکہ تم لوگ انظرنا یہ والا لفظ استعمال کیا کرو، ٹھیک ہے؟ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یعنی بے دھیانی سے سنو گے تو بار بار پھر وہ درمیان میں تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنا پڑے گا نا، اگر دھیان سے بات نہیں سنو گے تو پھر ہی کہو گے نا کہ پلیز دوبارہ بتائیں، ہماری رعایت کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم بات کو توجہ سے سنو، دھیان سے سنو، پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو لفظ بدل دو، انظرنا کہنا شروع کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، ما نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، من سے اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور مشرکوں میں سے، این ینزل علیکم، این یہ کہ نازل کی جائے، ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن، من سے خیر بھلائی، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے اللہ۔ ان آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا، کہ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات وحی آتے تھے نا، تو وہ لوگ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ جھگڑا وہی تھا کہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ نبی سچ ہے اور حق ہے، لیکن یہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے۔ اس چیز کا حسد اور بغض جو تھا وہ ان کو مارے دیتا تھا، ان کو جلاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو اچھی باتیں ہیں، یہ اللہ ان کے اوپر نازل کر رہا ہے، تو یہ بات ان کو بہت دکھ دیتی تھی اور بڑا وہ اس بات پر حسد کرتے تھے۔ اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو جس کے اوپر چاہتا ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، ہماری خواہشات سے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے لڑنے کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ نے عطا اسی کو کرنا ہے جس کو اللہ نے چاہنا ہے، اللہ کی چاہت کے سوا بندہ کچھ نہیں پا سکتا۔ بھلے وہ چاہتے تھے، ان کے پاس مشین گوئیاں موجود تھی، لیکن اللہ کی چاہت یہی تھی کہ پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسحاق میں سے آئیں تو انہی میں آئے۔ تو یہ باتیں جو ہیں ان کو دکھ دیتی تھی اور وہ برا مناتے تھے اس بات پہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی جو مخالفت اور جو ہمارے باہمی آپس میں رنجشیں ہیں، اس کا سبب صرف اور صرف حسد ہے۔ خاندانوں میں جو رنجش اور جو لڑائی جھگڑا پھیلتا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ صرف حسد، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حسد ہی کی بنیاد ہوتی ہے کہ جو رشتوں میں بھی تفرقہ ڈالتی ہے، قوموں میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پھر جنگ و جدل کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اس چیز پر پورا بلیو ہو کہ اللہ کی رضا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، تو پھر کبھی بھی جو ہے انسان حسد نہیں کرتا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر اللہ سے انعامات اور اکرامات وہ وصول کرتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہے نا، پھر اللہ اس کو بہت نوازتا ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں 106 نمبر آیت 106، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیا کوئی آیت،
او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں بخیر اس سے بہتر، منہا بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس کے جیسی، علم تعلم علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ ہے، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا۔ اچھا یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھی جی، اس کا تناظر یہ تھا کہ دو باتیں تھیں اس وقت۔ ایک تو اس کے بارے میں جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بتدریج نازل ہوا، کچھ آیات پہلے نازل ہوئی، کچھ احکامات پہلے نازل ہوئے، اور کچھ پہلے نازل ہوئے اور پھر اس کے بعد اگلی جو آیتیں تھیں وہ نازل ہوئیں تو پچھلی آیتیں منسوخ ہو گئیں۔ ایک کچھ آیتیں تھیں جو ظاہری طور پر منسوخ ہوئی تھیں، جیسے ایک صحابی جو تھے وہ امام بہقی نے جو ہے ابو امامہ سے روایت کیا ہے اس واقعے کو کہ ایک صحابی تھے وہ تہجد پہ اٹھے ہیں اور اٹھ کے وہ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد جو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی آیات سنی تھی، یاد کی تھی، وہ آیات جو ہے انہوں نے تلاوت کرنی چاہی تو ان کو یاد ہی نہ آئے۔ انہوں نے بہت یاد کیا لیکن ان کی یادداشت سے وہ آیتیں جو تھی وہ محو تھی۔ تو صبح وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے ہیں، اپنے دوسرے صحابہ کرام سے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو یہ والی جو آیات رات کو ہم نے سنی تھی وہ آیتیں ہمیں یاد نہیں آ رہی، تو تمام صحابہ نے بھی بہت زور لگایا، ان کو یاد نہیں آئی۔ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آیتیں یاد نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آیتیں جو ہیں رات کو منسوخ کر دی گئی تھی۔ یعنی جب کوئی آیت کوئی کلام نازل ہوا اس کے بعد اللہ نے اس کو چاہا، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ نے اس کو چاہا تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا، تو جب اللہ نے اس کو اٹھایا اس کلام کو تو پھر وہ یادداشت سے بھی محو ہو گیا، یعنی وہ یادداشت سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا، پھر وہ لوگوں کو بھی یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ ایک تو اس سے یہ اس تناظر میں یہ بات آتی ہے نسخ اور منسوخ کا قانون ہے، یہ تو ظاہری آیتیں ہو گئی، اور پھر اسی طرح کچھ احکامات جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے ہے نا کہ کچھ احکامات اللہ کے آئے اور اس کے بعد وہ احکامات جو تھے وہ منسوخ کر کے نیا حکم آ گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ شروع میں جب یہ شراب کا حکم آیا تھا تو یہی تھا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم شراب کے قریب مت جانا تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، شراب تم پی سکتے ہو لیکن شراب پی کر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر صریحاً شراب کی حرمت آ گئی، صریحاً اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اور جب صریحاً قرار دے دیا گیا تو پھر لوگوں نے اپنے تمام جو تھی شرابیں ان کے پاس سیف تھیں، جو انہوں نے اپنے مٹکے جو تھے شرابوں کے بھرے ہوئے وہ انہوں نے اپنے گرا دیے، ضائع کر دیے۔ تو کیا ہے کہ پہلے قانون ایک بات آئی، وہ آیت ظاہراً وہ آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا اطلاق منسوخ کر دیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں تو جو یہودی تھے وہ اس بات پہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ پرانی جو شریعت ہے اگر یہ اسی اللہ کا کلام ہے تو ہماری کلام میں جو باتیں تھیں ان میں کیوں تبدیلیاں کی گئی، ان کو کیوں اپڈیٹ کیا گیا، کیوں چینج کیا گیا، جیسے بہت سارے احکام شریعت جو ہیں یہود کے وہ اسلام میں اس کو چینج کیا گیا ہے، جو عیسائیت میں تھے ان کو چینج کیا گیا، جیسے زکوٰۃ ان کے ہاں تھی اس کا نصاب چینج کر دیا گیا، کرسچینٹی میں زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے اور ہمارے یہاں 2.5% کر دی گئی، پھر وہ خاص جگہ مخصوص تھی عبادت کے لیے، پھر ان کا کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ اس کو دھو کر پاک نہیں کر سکتے تھے، اس کپڑے کو اتنا کاٹ دینا پڑتا تھا پھر وہ کپڑا پاک ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں وہ بھی چھوٹ دے دی گئی، کپڑے کو دھو لو تو کپڑا پاک ہے، ٹھیک ہے نا، پوری زمین پہ جہاں چاہو سجدہ دے دو۔ تو یہ احکامات جو ہیں یہ اللہ کے آئے تھے تو وہ بھی اللہ کے ہی احکام نا، آئے تو اگلی شریعتوں میں ان کو منسوخ کر کے نئے احکامات آ گئے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو نسخ اور منسوخ کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو ظاہری طور پہ آیات جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی، پھر دوسری بات یہ کہ احکامات کو اپڈیٹ کیا گیا، آیتیں تو موجود رہیں لیکن
حکم جو ہے اس کا اطلاق ہونا وہ اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح پرانی شریعتوں کی کچھ باتیں جو تھیں وہ نازل ہوئیں اور ان حکموں کو اپڈیٹ کر دیا گیا، اسلام میں چینج کر دیا گیا. تو اس بات پہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دیتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جس آیت کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں. یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ زمین اور آسمان کی فرما روائی کا مالک ہے، یعنی زمین و آسمان کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. علم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی والارض، ملک بادشاہت سماواتی تمام آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من دون اللہ من سے اللہ، دون اللہ اللہ کے سوا، من سے ولی ولا نصیر کوئی حامی اور کوئی مددگار. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ہی حاکمیت ہے تمام زمینوں آسمانوں پر، اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا دوست اس کے سوا نہیں ہے، نہ ہی کوئی مددگار ہے. اگلی 108 نمبر آیت، ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تسالو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسولوں سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، وَمَن اور جو یتبدل اختیار کر لے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سواء راستہ، سواء سیدھا، سبیلا راستہ. ٹھیک ہے، اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسا تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹ کر لے جائیں. یہ جو پچھلی آیت تھی 108 نمبر، یہ مکمل ہوئی. اس کا جو ہے محاورہ ترجمہ ہم نے دیکھ لیا. اب اس سے اگلی آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر کی طرف، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم من عندی جو کہ ان کے پاس ہے، ان کے دلوں میں ہے، بعدا من بعدی بعد اس کے، ما تبینہ جب واضح ہو گیا، لہم ان پر، حق فاعفو پس تم درگزر سے کام لو، وصفحوا اور تم معاف کرو، فاعفو تم معاف کر دو، وصفحوا تم درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامری اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر، کلی شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو آیات ہیں کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ جو تھے یہودی جو تھے وہ تو ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے نا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکالا جائے. تو چونکہ وہی لوگ تھے سارے آپس میں پرانے بھی ان کے میل جول تھے، انہی لوگوں میں سے پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، تو انہی کے وہ ساتھی تھے، آپس میں میل جول تھا، دوستیاں تھی. تو جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، جن میں سے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر. ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہیں کیوں شکست ہوتی؟ تو شکست تمہیں اس لیے ہوئی ہے کہ تم لوگوں کا دین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی بھی وقت ہے
تم لوگ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. تو وہ ان کو کیا ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ بھٹکانے کے لیے، ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو مایوس کرنے کے لیے کہ جس کا تم ساتھ دے رہے ہو، جس کا تم سچا کہہ رہے ہو، اس کو تو شکست ہو گئی نعوذ باللہ، تو تم اس کا ساتھ چھوڑ دو. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہ ساتھ جو ہے ہمیشہ نبھائیں گے. اور انہوں نے ان کو بالکل رد کر دیا ان کی اس پیشکش کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کفر سے واپس نہیں پلٹیں گے. تو اس تناظر میں جب انہوں نے یہ والا واقعہ ہوتا ہے احد کے بعد، اور احد کے بعد مسلمان کو کفار جو یہود ہیں وہ ان کو جب جا کے ترغیب دیتے ہیں کہ ایمان کو چھوڑ دو اور دوبارہ ہماری طرف آ جاؤ، تو اس وقت یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی کہ بہت سارے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی جانب. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہی رویہ ہمیں ملتا ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو اسلام کیوں مغلوب ہوتا، اسلام میں کیوں جو ہے آج مسلمان دنیا میں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. اگر اسلام اتنا ہی جو ہے وہ بلند اور سچی باتیں لے کر آتا ہے اور اسلام کی جو ہے بول بالا ہونے والا ہے دنیا میں، تو کیوں اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو رہا ہے؟ آج بھی ایسا ہی ہمیں نظر آتا ہے نا، ایسے ہی سوچیں اور ایسی ہی باتیں آج بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو مسلمان کے مغلوب ہونے کی جو وجہ ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. اگر احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو جب ہم پوری کی پوری جنگ کے واقعات کو دھیان سے پڑھتے ہیں تو انہی واقعات میں ہمیں اس شکست کی وجوہات بھی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج اگر مسلمان مغلوب ہے تو اس کی بھی وجوہات جو ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں، صاف سب کچھ ہمارے آگے واضح جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. 110 نمبر آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم بھیجو گے آگے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے، عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس، کہ جو بھی تم اپنی ذات کے لیے نیکی کا کام کر کے اللہ کے پاس بھیجو گے تو اللہ کے پاس تم اس کو بہت اجر میں اچھا پاؤ گے. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اس بھلائی کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں کوئی جنت میں جائے گا، الا من کانا، سوائے اس کے کہ جو ہو گیا یہودی، او نصارا، یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. قل ہاتو، فرما دیجیے، ہاتو، تم لے کر آؤ، برہانکم، اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا ہے کہ وہ کہتے تھے نا، جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، وہ کہتے تھے کہ جو بھی جنت ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس بات کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، نماز قائم کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم اللہ کے لیے آگے بھیجو گے تم اللہ کے پاس پاؤ گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکو گے. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ان سے کوئی دلیل لے کے آئیں کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ اور ان کی باتیں سن کے اس کے اوپر تم لوگ کان نہ دھرو، بلکہ ان سے کیا کہو، الٹا ان سے آگے سوال کرو کہ اگر تم سچے ہو نا تو کوئی دلیل لاؤ، کہ کس بات کے اوپر تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہارے سوا کوئی جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے، تم دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. بلا من اسلم، کیوں نہیں، من جس نے، اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہی ہے، محسن نیکوکار، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا خوف کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ بات جو ہے ہم دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو باور کرواتا ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت پہ آ جاتے ہو تو تم خوف سے بھی نکل جاتے ہو، اور جو غم اور مایوسی ہے یہ بھی تمہاری زندگیوں سے نکل جاتی ہے.
وقالت الجہود، وقالت اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى نہیں ہے نصارہ یعنی عیسائی، علی پر شیئن کسی چیز پر، وقالت اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی چیز پر، کسی چیز سے مراد یعنی حق پر، وہم حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتاب کو، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا، الذین وہ لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثال قولہم ان کی بات کی، فاللہ سو اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما جس میں کانو وہ تھے، فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج و الم کا موقع نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى، وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى کہ نہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے پاس بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ والی جو آیتیں تھیں، اس کے پہلے ہم تناظر کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے نجران کے، ان کا ایک وفد آتا ہے، اور ان دا مین وائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں علماء یہود جو ہیں وہ بھی آن موجود ہوتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے جو نبی تھے ان اپنی اپنی جو شریعتیں تھیں اس کے اوپر کلام کرنے لگتے ہیں، ان کی آپس میں بحث چھڑ جاتی ہے بحث، اور یہ بحث جو ہے یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، گویا کہ جیسے لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لے۔ دونوں اس بات پر، دونوں گروہ جو ہے وہ اس بات پر بزید ہوتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو شریعت ہے وہی حق سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کی بحث مباحثہ جو ہے وہ لڑائی کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ ومن ازلم، ومن اور کون ہے، ازلم بڑا ظالم، ممن جو کوئی روکتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجد ان کے، یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ اس کے نام کا، وسعی فی خرابیہ اور کوشش کرنے میں لگ جائے، فی میں خرابیہ اس کی ویرانی کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا نہ تھا ان کے لیے، لہم ان یدخلوہا لہم ان کے لیے، ان یہ کہ یدخلوہا وہ داخل ہوتے ہا اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادتگاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عظیم عذاب کے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو ہے ان آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر، تو بعض مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، مکہ والے جو تھے وہ
خانہ کعبہ میں جانے سے مسلمانوں کو روکتے تھے، مسجد حرام میں جانے میں روکتے تھے، اور اس کے اوپر وہ سختی کرتے تھے کہ یہاں پر آپ اللہ کا نام جو ہے وہ مت لیں، اور اس کی یعنی مسلمانوں کو اس کے اوپر جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ اور کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس جو تھا اس کے اوپر رومیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے اس کو ویران کیا، اور وہ اس میں روکتے تھے اہل کتاب کو کہ وہ اہل کتاب وہاں پر آ کر اپنا جو ذکر ہے، اپنی جو کتاب ہے اس کی تعلیم جو ہے، اپنی عبادات جو ہے وہ وہاں نہ کر سکے، تو ان کو وہاں پر آ کر اپنی عبادات کو کرنے سے روکنے پر اس تناظر میں کچھ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیتوں میں جو واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خواہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی عبادت گاہوں میں کسی کو روکے گا، اس کے لیے بہرحال اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عظیم عذاب ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے، ہم اسلامک ہسٹری پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کتنے دور، کتنی جگہیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو جب جو ہے مغلوب کیا گیا، جیسے ہم رشیا کی ہی ریاستوں کو دیکھتے ہیں، چائنا میں دیکھتے ہیں جب کمیونزم آیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو شیطان کے پیروکار ہیں، ہمیشہ سے جو انکاری گروہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، ان کا شیوا ہی یہ رہا ہے، انہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے سے روکا۔ ٹھیک ہے، مسجدوں کو تالے لگ گئے تھے نا، چائنا میں بھی لگ گئے تھے تالے، ہم دیکھتے ہیں رشیا میں بھی کس طرح سے جب کمیونسٹ آئے تو انہوں نے کس طرح مسجدوں میں جانے سے روکا، حالانکہ مسجد میں جا کے عبادت کرنا جو یہ کسی کے لیے کیوں کر نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی معاشرے میں کسی کو نقصان تو نہیں دیتا نا، جا کے چپ چاپ مسلمانوں کی تو عبادت ہی بڑی پیاری ہے، بڑی خاموش ہے، مسلمان تو بڑے نرمی سے اپنی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ اگر یہ بات ان لوگوں کو، منکرین کو اتنی بری لگتی ہے کہ وہ ان کو روکتے ہیں، ان کے ساتھ برا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی، یعنی رہتی دنیا تک جب مسلمانوں کو اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے یا پڑا، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں اگر پڑھ بھی رہا ہے تو یہ آیت بڑی دل کو سکون دیتی ہے کہ فتح تو اینڈ تو بہرحال مسلمان کا ہی اچھا ہے، اور اللہ کی قربت تو مسلمان نے ہی پانی ہے، اور جو ایسا کرنے والے ہیں، جو شرارتی لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تولو تم پھیر لو، فثما، تو اسی طرف، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے تمہارے سامنے، کہ اللہ کے تم سامنے ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ اس کا بھی ہم شان نزول دیکھ لیں، یہ آیتیں پہلے ہم ان کا پہلے محاورہ ترجمہ بلکہ دیکھیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا تھا کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ سفر میں تھے، رات کا اندھیرا تھا، نماز کا ٹائم تھا، انہوں نے نماز پڑھنی تھی، اور اندھیرے میں وہ تعین نہیں کر پا رہے تھے کہ کس طرف قبلہ ہوگا۔ اب وہ رات کی نماز تھی، اور اس نماز میں کیا تھا کہ انہوں نے کسی کو ڈسٹرب کرنا نہیں مناسب سمجھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، انہوں نے اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے دل کے اوپر کیا کہ ہم صبح اس بات کی تفتیش کریں گے، لیکن رات کو انہوں نے اپنے دل کا جو فیصلہ جدھر دل مانا انہوں نے ادھر رخ کر کے نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمیں تو سفر میں پتہ نہیں چلا، رات کا اندھیرا تھا، ہم سمت معلوم نہیں کر سکتے تھے، سو جدھر ہمیں سمجھ میں آئی ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ وعید دیتے ہیں کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، یعنی دین میں ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی رخ کی اور تم نے بہت بڑا جرم کر لیا، تو اللہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے نا، کہ دل کے اندر تو نیکی تھی، اور نیکی کیا تھی کہ ہم اللہ کو سجدہ دیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جدھر بھی رخ کر لو،
اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی تم جدھر بھی ہو اللہ ادھر ہی ہے، تو تم نے اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی تمہارے دلوں کی جو نیکی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس نیکی کو جانتے ہوئے اللہ نے تمہارے ان سجدوں کو قبول کیا۔ اور یہی صورتحال اگر آج بھی ہمیں سفر میں نظر آتی ہے، اب تو اینڈرائڈ ایپس ایسی آ گئی ہیں کہ یہ مسئلہ تو اب رہا ہی نہیں، لیکن بہرحال اگر پھر بھی کسی کے ساتھ یہ پرابلم پیش آتی ہے تو اس کے لیے علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف قبلہ ہے، تو چند لمحوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے دل پہ اپنے قلب پہ غور کریں، اور جدھر دل چاہے، دل کو سمجھ آئے کہ اس طرف منہ کرنا ہے اس طرف منہ کر کے پھر نماز جو ہے وہ ادا کر لینی چاہیے۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہا انہوں نے، اتخذ بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بلہ ما فی السماوات والارض، بلہ اس کے لیے جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل لہ سب اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تو پاک ہے ان سب باتوں سے۔ اللہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اسی کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے متی و فرما بردار ہیں، وہ آسمانوں کا اور زمین کا موجود ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے جو اگلی آیت ہے 116 نمبر سے اگلی جو 117 نمبر ہے، ہم نے اس کا بھی جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ اب اس آیت کا جو تناظر ہے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، اس طرح کی مشرکانہ سوچ جو تھی وہ اس کی ان آیات میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے نفی کر دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے واضح کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ان کی اپنی سوچوں کی باتیں، یہ ساری زمین و آسمان جو ہیں یہ سب تو اللہ کے متی و فرما بردار ہیں۔ اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور نئے سرے سے پیدا کرنا، یعنی بالکل فرسٹ ٹائم کی جو تخلیق ہے اس کے لیے بدیع کا لفظ آتا ہے کہ وہ نئے سرے سے یا بالکل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور جب وہ وعیدہ، اور جب قضا وہ ارادہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کے ہونے کا، فإنما تو یہی یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے اللہ کا، کن، کن کہہ دیا تو وہ کام ہو جائے گا۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، لولا یکلمنا، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا یا آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم اس سے پہلے تھے، مثلا جیسے، قولہم ان کی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات، قد بے شک بینا ہم نے واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا، آیات نشانیاں، لقومی یوقنون، لقومی ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یوقنون جو کہ یقین رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت پہ جو یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں بیان کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہ اس سے اگلی جو 119 نمبر آیت ہے اس کا بھی ہم نے 7واں محاورہ ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیا۔ اور یہ جو پچھلی آیت تھی جس کے اوپر یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں کہ جب مشرکین مکہ جو تھے، جو کفار تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، تم لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ ہی پیغام بھیجنا تھا، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، ہمیں کوئی اللہ خود واضح نشانی دکھائے، ہمارے سامنے فرشتے اترے، ہمارے سامنے ایک اللہ کی آسمانوں سے ایک وہ مخلوق آئے اور وہ ہمارے مافوق الفطرت قسم کے ہمارے سامنے سین چلیں تو پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اللہ نے تمہارے ہاتھ ہی پیغام بھیجنا تھا، اگر تمہارے ہاتھ بھیجنا تھا اللہ ہمیں ڈائریکٹ کہہ لیتا، اگر یہ پیغام ہم تک پہنچانا اتنا ہی اہم اور ضروری تھا تو اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا۔ تو اس طرح کی باتیں جب مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کافروں کو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو نا، تم سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہے کہ ان کا جو انجام ہوا اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں بیان کر دی کہ یہ ساری نشانیاں لے کے آتے ہیں۔ اگر دیکھیں میں نے پہلے بھی ہم نے اس بات کو پڑھا تھا نا کہ ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، اللہ کی جو ذات ہے اس کو ہم سامنے تو نہیں دیکھ سکتے نا، وہ غیب پہ، جب سامنے دیکھیں گے پھر تو ایمان لے کے ہی آنا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں دیکھیں جنت نظر آ رہی ہے، سامنے دوزخ نظر آ رہی ہے، ایون قبر میں ہی جب انسان جاتا ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے نظر آئیں اور اس کو نظر آئے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والی ہے، تو اس وقت تو ہر شخص ایمان لے آئے گا۔ تو اصل ایمان کیا ہے؟ اصل غیب کا ایمان ہے۔ تو اس طرح کے سوالات ہم دیکھتے ہیں، ہمیں آج بھی سننے کو ملتے ہیں، آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن کی باتیں ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کہ واضح اب ہمیں کوئی کرامت دکھائی جائے۔ جب آج میرے ساتھ خود یہ ایکسپیرینس ہوا کہ کسی کو دین کی بات ہم بتاتے ہیں، اللہ کے حکم بتاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کدھر ہے عذاب، اس نے نافرمانی کی، اس نے کی، کس پہ آیا ہے، دکھاؤ ہمیں واضح دکھاؤ کہ ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ تو مطلب اس طرح کی دلیلیں آج کلمہ گو مسلمان بھی مانگ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اس وقت تو مانگتے ہی تھے نا، آج بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایمان دلوں میں نہیں اترا، اور جس کے دل میں ایمان اترتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے، قرآن کریم کی سمجھ بھی اسی کو آتی ہے، پھر اس کو واضح طور پر حق اور باطل جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ جو نشانیاں ہم واضح طور پر ان کو پیش کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کو یہ نشانیاں ان لفظوں میں ایسی قوت ہوتی ہے قرآن کے لفظوں میں کہ ان کے اوپر واضح ہو جاتی ہیں یہ نشانیاں اور ان کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 119، ہم اس کا اب لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ خوشخبری دینے والا، و نذیرہ اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان سے اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صاف واضح نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں، ہم نے تم سے علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو ساری نشانیاں دے کر بھیج دیا ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں اس کی طرف سے اللہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ذمہ دار نہیں ہو اور جواب دہ بھی نہیں ہو۔ تو اس کے لیے تبلیغ کا ایک اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو مبلغ ہے اس کا کام کسی کو منوانا نہیں ہے، مبلغ کا کیا کام ہے کہ ہم اس تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور بس، اور اس کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں کہ تم اس کو لازمی مانو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہی ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، اور جو خود چاہے گا ہدایت لیں گے، جو خود اپنے دل کو صاف کر کے نیک نیتی کے ساتھ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے
ہاتھ بڑھائے گا، قرآن کھولے گا، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط جو ہے وہ صرف اور صرف نیک نیت کی ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ کی وعیدیں جو ہیں وہ ہمیں جا بجا قرآن میں نظر آتی ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے جو وہ جائیں گے دوزخ میں۔ ولن تردا، ولن اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے یہودی ولن نصارا اور نہ ہی نصرانی، یعنی یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ تتبع پیروی کرنے لگے، ملتہم ان کے دین کی، یعنی با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ قل ان ہدی اللہ، قل کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدا، وہی ہدایت دینے والا ہے، ولا ان اتبعت، اور اگر آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد کے، جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، ما لکا ما نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر کوئی بھی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ بہت سخت آیتیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ تمہارے سامنے سب کچھ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو تبلیغ کرتے کرتے ان کی چاپلوسیاں کرنے لگ جائیں اور ایسی چاپلوسیاں کہ ہم کسی طریقے سے ان کے دوست بن جائیں، تو یہ دوستی میں راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک راضی نہیں ہوگے؟ جب تک ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، اور پھر پیروی بھی ایسی کہ بس جو وہ کہیں ہم کہیں، جیسا وہ کریں ہم کہیں تم ٹھیک کہہ رہے، تو پھر یہ ہم سے راضی ہوں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ بس راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کا علم ہمارے پاس آ چکا ہے، اگر اس کے بعد ہم نے ان کی بات مانی، ٹھیک ہے، تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ ہم آج اس آیت کو پورے انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے تناظر میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب جب ہم نے اللہ کی پیروی کو چھوڑا اور کسی اور کی پیروی کی، کسی اور کے قانون کو فالو کیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، پھر ابابیلیں نہیں اترتی۔ ابابیلیں کن کے لیے اترتی ہیں؟ بدر میں اتنے سارے فرشتے کس کی مدد کے لیے اترے تھے؟ جس کا ایمان حق تھا، سچ تھا، کمزوری اور برے جنگی ساز و سامان کے ساتھ صرف اور صرف قوت ایمانی تھی۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے، پھینکریوں کے بارے میں کہا تھا نا، تو کس طرح اللہ کریم نے بڑے لشکر کے آگے فتح جو ہے وہ نصیب کی۔ فتح کب نصیب میں ہوتی ہے؟ یہ اسی وقت نصیب میں ہوتی ہے جب اللہ پر یقین کامل ہو، اور جو اللہ کہے اس کے آگے کسی اور کے حکم کے اوپر جھکا نہ جائے۔ جب یہ باتیں ہمارے اندر پوری طرح پیدا ہو جائیں گی تو پھر کیا ہے کہ پھر ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے آتیناہم، ہم نے دی عطا کی جن کو کتاب یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق کا تلاوت، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون، وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر، ومن اور
جو یکفر انکار کر دیں اس سے، فاولئک پس وہی ہیں، ہم الخاسرون وہی لوگ ہیں جو کہ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ اختیار کرنے والے۔ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان آیتوں کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ رکوع جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیا رکوع پڑھتے ہیں۔ اس نئے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہے وہ بنی اسرائیل ہیں۔ پھر سے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو میری نعمت کو، نعمتی میری نعمت اللہ کی جو کہ انعمتا میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کوئی بدلہ نہ ہوگا، نفس کوئی شخص، ان نفس کسی شخص کا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا نہ ہی، تنفعہا نفع دے گی تم کو، شفاعت کوئی شفاعت، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہاں پر مخاطب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے، ہم نے پہلے بھی پچھلی آیتوں میں بھی جب ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھی تھی تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ کی اس قوم کے اوپر بڑی نوازشیں تھیں، بڑا اللہ نے ان کو لاڈلا رکھا، اور ان کو کھانے آسمانوں سے ان کے لیے کھانے اتارے گئے، اور کس طرح ان کے اوپر جو ہے نوازشیں اور فضیلت اللہ نے ان کو باقی قوموں پر دی۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کیا ان کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب ہم نے جب یہ والی آیتیں آتی ہیں تو ہم نے اس چیز کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہاں پر جو شفاعت کا لفظ آیا ہے یہ کس تناظر میں آیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے جہاں بھی شفاعت کا لفظ آتا ہے اس کی جب وہ لوگ تشریح بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو وہ اس رخ سے بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی سفارش، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور اسلام میں یہ پوری کی پوری ایک تھیوری جو ہے موجود ہے شفاعت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے شفاعت کا حق دیا ہے، اور مومنوں کے حق میں بھی مومنوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول ہوگی، جیسا ویس کرنی جو ہے ان کو کہا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا، سفارش اللہ قبول کرے گا، یہ پوری کی پوری تھیوری اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس تھیوری کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہر جگہ اس بات کا اطلاق نہیں ہم کر سکتے۔ قانون اس بات کے یہ جو دین اسلام کا جو قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم شفاعت کے قانون کی نفی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آیت الکرسی میں بھی یہی والی بات آئے گی، اور ہم ادھر جا کے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ کس کس طرح امت کو قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نکالے گی، ٹھیک ہے۔ تو شفاعت کے قانون کو یہاں پر جو بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس قانون کے ساتھ ٹکراؤ میں ہم نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ شفاعت تو سفارش قبول اللہ کرے گا، اللہ کی اجازت، اللہ خود اجازت دے گا سفارش کرنے کی علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے۔
تو وہ سفارش، وہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کا دوسری جگہ پر ذکر آتا ہے۔ یہاں پر اس تناظر میں یہ بات کہہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے جو عقائد ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، ایسا قطعا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے پاس، لات و منات جو ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے، اور ہمارے بڑوں نے جو عبادتیں کر لی اور انہوں نے جو من و سلوہ کھا لیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری شفاعت ہو جائے گی، اور ہم جتنے بھی گناہ برائیاں کر لیں، اس آس پر گناہ کرنا، اس آس پر ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ پر قائم رہنا کہ ہماری کوئی سفارش کر دے گا، یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، گناہ کرنا اس کی سزا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ مسلمان اگر گناہ کرتا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جانا اور پھر یہ کہنا کہ میں تو گناہ جتنے بھی کر لوں، میرا تو فلاں پیروکار ہے، میں تو فلاں کا مرید ہوں، اور مجھے وہ اس کی سفارش جو ہے وہ میرے تمام گناہوں کے، میری ہٹ دھرمیوں کے باوجود مجھے دوزخ میں نہیں جلنے دے گی، یہ غلط عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کرنا، علل اعلان کرنا، اس کے اوپر فخر کرنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے تمام کے تمام عقائد جو ہیں وہ باطل ہیں، اس کی قرآن پوری طرح نفی کرتا ہے، لیکن ان سب باتوں کو ہم نے الگ الگ سمجھنا ہے۔ ان سب باتوں کو مکس کر کے نبی کریم علیہ السلام کے قانون شفاعت کو ہم نے پس پشت نہیں ڈالنا۔ یہ بہت باریک فرق ہے، لیکن اس کو ہمیں بالکل اپنے ذہنوں میں واضح طور پر سمجھ لینا ہے، اور اسی کے تناظر میں پھر جو ہے ہم نے شفاعت کی اور سفارش کی جو آیات ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کسی کے ذرا کام نہیں کوئی آئے گا، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ دے دلا کے اس دن اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، ایسا قطعا نہیں۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش بچانے والی ہوگی، اور کوئی چیز نفع بھی نہیں دے سکے گی، اور جو جرم کرنے والے ہیں، جو مجرم ہیں، وہ اس چیز سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ ہے جی 123 نمبر آیت، 123 نمبر آیت۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنا آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم اس سے اگلی آیات کو لیں گے، 133 سے کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اجازت چاہنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو میں آپ سے اکثر کرتی ہوں، آج پھر آپ کو یاد دہانی کرواؤں گی کہ آپ لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، آن لائن جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ ڈیلی قرآن پاک سن رہے ہیں، ان سب سے میری یہ درخواست ہے کہ نیکی کا کام جو ہے اس کو آگے پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہی مسلمان کا شیوا ہے۔ آپ نے جتنا پڑھا اس کو ایک دفعہ ضرور ابھی بیٹھ کے آپ لوگ ترجمے والے قرآن پاک سے پڑھ لیں، اور اس کو سمجھیں، اور اپنے حلقہ احباب میں اس کا ذکر ضرور کریں۔ قرآن کریم کی ریویژن بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ڈسکس کریں، اور اپنے حلقہ احباب میں اس چیز کو پروموٹ کریں کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور شیئر کریں، اپنی دوستوں سے بھی کہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن کو ریڈنگ تو کرنی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، ناظرہ پڑھنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو 1 گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹے کی ہماری ڈیلی کلاس ہے، 1 گھنٹہ نکالیں، لنک کو شیئر کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس علم کو، اس ہدایت کے نور کو، قرآن پاک کو بانٹنے میں آپ معاون و مددگار ہو جائیں۔ آپ نے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم تو ایک بندے کو دعوت دیتے ہیں، اگر آگے وہ 10 بندوں کو دیتا ہے، وہ آگے 20 کو دیتا ہے، تو یہ ایک چین چل نکلتی ہے نیکیوں کی، ایک ایسی چین کہ جو لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ کا سلسلہ، اور اس نیکی کے کام میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔